اور دوستو، گزشتہ جمعہ ہم نے جو آپس میں بات کی تھی وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے تھی کہ سب سے بنیادی حق بچے کی تربیت ہے۔ اس حوالے سے کہ بچوں کی تربیت ضروری ہے اور اس کو کیسے کیا جائے، تو اس کے سمجھنے کے اعتبار سے حضرات علماء نے قرآن اور حدیث کے اعتبار سے ان کے 4 مراحل بتائے ہیں، اور فرمایا یہ ہے کہ ان 4 مراحل میں ان کی تربیت کی ترتیب الگ الگ ہے۔ لہذا پہلے مرحلے میں ان کی تربیت کیا ہوگی، دوسرے مرحلے میں اس کی تربیت کی ترتیب کیا بنے گی، اور پھر تیسرے میں اور چوتھے میں ان کی ترتیب کیا ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کی تربیت یہ پیدائش کے بعد ہم ان کی تربیت شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی تربیت ہم کریں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، تربیت اس کی شروع ہوتی ہے وہاں سے کہ جب یہ ماں کے پیٹ میں جب اللہ پاک ان میں روح ڈال دیتے ہیں، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب روح ڈالتے ہیں تو روح ڈالنے کے بعد ان کے ساتھ ترتیب پھر یہ ہوتی ہے کہ وہیں سے اس کی تربیت شروع ہوتی ہے، اور وہاں سے اس کی تربیت جب شروع ہوتی ہے تو یہ پہلا مرحلہ ہے، اس کو جنین کہا جاتا ہے، اور یہ وہ بچہ ہے کہ جس کو شرخوار کہا جاتا ہے، جنین کہا جاتا ہے۔ اچھا، وہاں ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے ان کو روح ڈال دیا، اللہ نے صحیح کا کام ہمارے ساتھ کیا ہے، اللہ ان سب کو خوش رکھے۔ درود شریف ایک دفعہ پڑھ لیجیے۔ تو بھائی وہاں پھر یہ صورت ہوتی ہے کہ اس کو جنین کہا جاتا ہے۔ ان کے کھانے کی ترتیب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اس کے خالق ہے، یہ جب والدے کی بچہ دانی میں آتا ہے تو آنے کے بعد وہ جو خون ہے، اس خون کو اللہ رب العزت ان کے ناف کے ساتھ جوڑتا ہے، اور جو وہ نفاس یا حیض کے اعتبار سے جو خون خارج ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت اس کے ناف کے اس نالے کے ساتھ جوڑتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قطرے لے کر کے ان کی رگوں میں گزرتا ہوا یہ ان کو اللہ غذا عطا فرما دیتے ہیں۔ اب جب یہ غذا کھاتے ہیں تو غذا کھانے کے ساتھ تو تقاضا بھی کرتے ہیں۔ اب جب یہ تقاضا کرتا ہے تو آپ بتائیں کہ یہ جنین تو اندر کوئی تقاضا نہیں کرتا، تو یہ تقاضا کہاں جا رہا ہے؟ تو آپ نے دیکھا کہ اس بچے کے اوپر 4 مہینے لگتا ہے، اور 4 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ اس وقت تقاضا کرتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ یہ جو اندر یہ تقاضا رکو وہ ہوتا ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ والدین نے کوئی کھانا نہیں کھایا، کوئی طبیعت خراب ہو گئی، تو اس کے اعتبار سے اگر اس کی غذا کم ہوتی ہے تو وہاں اس ترتیب کو اللہ نے رکھا ہے کہ وہ کمی یہ محسوس نہ کرے، لیکن پیدائش کے وقت اللہ رب العزت وہ تمام معاملات پر بحال کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پیدائش کے بعد 2 دن یا 1.5 دن 3 دن کے بعد اللہ رب العزت یہاں سے بہترین دونوں چشموں کو کھولتا ہے، اور یہ جو دودھ ہے یہ بھی خون سے بنتا ہے، یہ اللہ اس کو کھلاتے ہیں۔ اب جب غذا کا انتظام کیا تو غذا کے انتظام کے ساتھ ہمیں یہ فرمایا کہ جب آپ کا بچہ جنین ہو، جب آپ کا بچہ ماں کے پیٹ میں ہو، تو اب ان کو کہو کہ آپ بولنا، سننا، دیکھنا وہ اختیار کر لو جو آپ اپنے بچے میں پیدا کرنا چاہتے ہو۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہو کہ میرا بچہ قرآن کے حافظ بنے،
آپ چاہتے ہو کہ میرا بچہ بااخلاق بنے، آپ چاہتے ہو کہ میرا بچہ نڈر بنے، بہادر بنے، تو وہی چیزیں ماں اور وہی چیزیں گھر کے اندر کا ماحول اختیار کرو تو اس جنین کے اوپر اندر اثر ہوگا، اور پھر جب پیدا ہوگا وہ جو ماحول دیکھے گا تو اس کا اثر بھی اس کے اوپر ہوگا۔ لہذا آپ دیکھ لیں کہ لکھا ہے کہ ہندوستان میں ایک بچہ جب پیدا ہوا تو پیدا ہونے کے بعد جب اس کو بٹھایا پڑھنے کے لیے تو 5 پارے انہوں نے بہت جلدی یاد کرا لی۔ اب پتہ کیا کہ 5 پارے انہوں نے جلدی کیسے یاد کیا؟ جب پتہ کیا تو ان کی والدہ 5 پاروں کی حافظہ تھی، وہ روزانہ ان 5 پاروں کو بآواز بلند پڑھا کرتی تھی۔ اب جب بچے کو بٹھایا تو وہ جنین کے حالات سے اس قرآن کو سنتے اب جب پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا تھا تو اس کو وہ قرآن جو سن کر کے یہاں آیا تھا اس میں اللہ نے اتنی آسانی پیدا فرما دی کہ جلدی یاد کرایا۔ اس وقت بر صغیر پاک اور ہند کے سب سے بڑے محدث حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ پچھلے سال تک غالباً فوت ہوئے اور بہت بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب میری شادی ہوئی تو فرمایا کہ میں نے جب پتہ کیا تو گھر والی نے کچھ بھی نہیں پڑھا تھا، تو میں نے ان کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد میں نے ان سے درخواست کی کہ اب آپ ایسا کر لیں قرآن کا حفظ کر لیں۔ انہوں نے کہا میں قرآن کا حفظ کروں؟ یہ گھر کا کام کون کرے گا؟ اور میری یہ اتنی بڑی ذمہ داریاں اور میں تو مصروف رہتی ہوں، میں کیسے قرآن یاد کروں؟ میں نے کہا آپ بات سنیے، اس کے لیے ہم انتظام کر لیتے ہیں، کسی کو رکھ لیتے ہیں، لیکن مجھے آگے جو زندگی گزارنی ہے اور اللہ مجھے اولاد دے تو میں اس کی تربیت چاہتا ہوں اور وہ بغیر تیرے قرآن کے حفظ کے نہیں ہوگا۔ فرمایا ہم دونوں نے مشورہ کیا اور فیصلہ کر لیا۔ فیصلہ کرنے کے بعد فرمایا کہ انہوں نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا اور قرآن انہوں نے 1 سال میں حفظ کر لیا۔ حفظ کرنے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے فرمایا 8 میرے بیٹے ہیں، 4 میری بیٹیاں ہیں، مجھے ایک دن کوئی دقت نہیں ہوئی کہ میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ تم پڑھو، تم پڑھتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جب انہوں نے قرآن حفظ کر لیا تو کرنے کے بعد وہ ہمیشہ معمول کے مطابق قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ میرے کپڑے دھوتی تھی تو قرآن کی تلاوت، جھاڑو لگاتی تھی قرآن کی تلاوت، کھانا پکاتی تھی تو قرآن کی تلاوت، بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو قرآن کی تلاوت۔ اس قرآن کی تلاوت کے برکت سے میرے بچوں کی کیفیت اللہ نے یہ بنا دی کہ پیدائش کے ساتھ ان کی طبیعی میلان قرآن کی طرف ہوتا تھا اور قرآن کو پک کرتا تھا، لیتے تھے، اور جیسے وہ شروع ہو جاتے تھے تو فرمایا کہ یہ میرے 8 لڑکے 4 لڑکیاں سب قرآن کے حافظ بن گئے، سب قرآن کے حافظ بن گئے۔ لہذا میرے پیارے بھائیوں یاد رکھو کہ جب میرا بچہ اس کو میں ان کی تربیت کرنا چاہ رہا ہوں اور امی اس کو دودھ پلا رہی ہے، یہاں میوزک سن رہا ہے، تو میوزک کے اثر بزدلی ہے، میوزک کے اثر بے حیائی ہے، میوزک کے اثر بے ادبی ہے۔ اور پھر جب تھوڑا سا وہ بڑا ہوتا کہتے بیٹا تو مانتا نہیں ہے، بیٹا میری بات کو نہیں مانتا، وہ چلتا نہیں ہے، تو بھائی کیسے چلے گا؟ کہ آپ نے شروع سے اس کے لیے کوئی ترتیب نہیں بنائی کہ جنین کے حالات میں میرے ذمے کیا کام ہے۔ مجھے بتلایا یہ ہے کہ ذکر کا اہتمام کرو، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو، اچھی چیزوں کی مطالعہ کرو، غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ جو پہلا مرحلہ جنین کا تھا وہ بنیاد، اس میں نے کیا کیا؟ آج آپ دیکھ لیں، اللہ جزائے خیر دے، ہم ہر ایک اپنے گھر کا جائزہ لیتے ہیں اور ہر ایک اپنے گھر کو دیکھ لے۔ تو بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی گھر ایسے ہے کہ اس میں جنین کا خیال رکھ رہا ہو اور اس کے لیے کوئی ترتیب بنائی ہوئی ہو اور ان کا یہ سوچو کہ میں اپنے بچے سے کیا بناتا ہوں؟ ہماری تو تصور وہاں سے شروع ہوتا ہے جب بچہ تھوڑی سی توتلی زبان کھول لے تو کہتے اس کے فیوچر کا سوچو۔ اب فیوچر کا کیا آپ سوچ رہے ہو؟
جو آپ کے ذمے وہ تو آپ کر نہیں رہے ہو. اگر اس ترتیب پہ آپ اس کے فیوچر کو سوچ لو گے تو یقیناً فیوچر کا کام آپ کر رہے ہو. یہ پھر دنیا کا کوئی بھی منصب اور عہدے کو اپنائے گا، یہ مولوی ہے، وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، وزیر ہے، بادشاہ ہے، یہ بہترین کام کرے گا. لیکن اگر یہ بنیاد آپ نے ان کی ٹھیک نہیں کی تو میرے پیارے بھائیو پھر قابو کیسے کرو گے؟ ان کو کیسے آپ لو گے اور ان سے آپ کام کیسے لو گے؟ اثر ہم پر کیا ہوگا؟ لہذا یہ پہلی بنیاد ہے. اس بنیاد پر ہمیں کہا گیا ہے کہ بھائی ذرا تھوڑا سا توجہ دو. دوسرا اس کے بعد جو آتا ہے وہ اس سے تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے. تو وہاں حدیث میں آتا ہے کہ دیکھو علم ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. یہ وہ مقام ہے، اس سے جو تھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس میں ان کو اتنا علم سکھانا کہ وہ حرام اور حلال کو پہچان لے، اچھے اور برے کی تمیز کر لے، یہ علم ان کے اوپر فرض ہے. اور یہ خاتون پر بھی فرض ہے اور مرد پر بھی فرض ہے، دونوں پر فرض ہے. اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سکھائے، یہ ادارے کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سکھائے اور اس کے لیے وہ مکمل محنت کرے. اب اس سے جب تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو پھر تھوڑی سی جوانی کا دور آتا ہے. اور جوانی کے دور میں بعضی جاتے ہیں اسکول اور کالجز میں اور بعضی جاتے ہیں مدارس میں. یہ علم مدارس والا اور یہ اسکول اور کالجز والا، یہ دونوں علم فرض عین نہیں ہے. فرض عین اس سے پہلے والا حصہ تھا. اس پہلے والے حصے میں نے کیا اپنے بچوں کو سکھایا ہے کہ بیٹا نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنی ہے، رشتہ داروں سے تعلق کیسے نبھانا ہے، بات کرنے کی ڈھنگ کیسے ہے، میں اپنے بچوں کے سامنے کیا بات کروں کیا نہ کروں، ان کو میں کس ترتیب پہ لے کے چلوں. تو وہاں جو علم میرے ذمے فرض ہے اس فرضیت کا ہمیں علم نہیں ہے. اگر علم ہے تو ٹائم نہیں ہے. تو بچے کا پہلے جنین کا وقت بھی نکلا اور جس وقت ان کو اللہ سے متعارف کرانا تھا اس میں بھی سستی ہو گئی. اب جب اس کو جوانی آ گئی اس میں یہ اسکول اور مدارس میں جا رہا ہے تو یہ علم فرض نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے. اگر بازو نے پڑھ لیا تو ٹھیک ہے. انہیں سب کو مولوی بننا، سوسائٹی کے سارے افراد کو وکیل بننا، سوسائٹی کے سارے افراد کو ڈاکٹر بننا، سوسائٹی کے سارے افراد کو انجینئر بننا یہ ضروری نہیں ہے. بلکہ کچھ ڈاکٹر بن جائے، کچھ وکیل بن جائے، کچھ پروفیسر بن جائے، کچھ تاجر بن جائے، اس سے مجموعی طور پر ایک سوسائٹی تعمیر ہوگی. لیکن یہ جو علم ہے یہ فرض کفایہ ہے اور اس کو وہ حاصل کرے. اس کی تصویب کی گئی ہے. شریعت نے سب سے پہلی وحی اقرا کا کیا. آپ ہمیں کتنے پیارا مذہب اللہ نے دیا ہے کہ ہمارے سٹرکچر بنیاد وہ اقرا پر ہے سب سے پہلے. اور عجیب شان یہ کہ جس کو حکم دیا جا رہا ہے سب سے پہلے مخاطب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ خود امی ہیں، آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں. اور ان پڑھ ہونا اس وقت عیب تھا، لیکن جب نبی کو اللہ نے بنایا تو وہ صفت بنا اور بہترین صفت بنا. تو اللہ نے سب سے پہلے اقرا کا مخاطب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اور اس کو بنایا کہ جو پڑھا ہوا نہ تھا امت کو تعلیم دے دی کہ پڑھائی ضروری ہے، پڑھائی کیا جائے اور اس کی داد دی گئی ہے، تحسین کی گئی ہے. آپ نے نہیں دیکھا آپ علیہ السلام نے جب جہاد میں لوگ گرفتار ہو کر کے آئے تو آپ نے فرمایا آپ کے پھر یہی ہے کہ ان کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ، ان کو زبان سکھاؤ. لیکن مسلمانوں آج ہماری جو تعلیم کا حال ہے ہم یہ کر کیا رہے؟ آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے اداروں میں کیا ہو رہا ہے. طبقاتی فرق افسوسناک حد تک جا رہا ہے. پیلے اسکول، گیلے اسکول، نیلے اسکول اور اسکولوں میں بکرے اور بھینس اور گائے. آپ بتائیں کہ جو ملک لا الہ الا اللہ کے نام پہ آزاد ہے اور جس ملک کے لیے سب نے قربانیاں دی تھی کہ یہاں لا الہ الا اللہ کا نظام ہوگا تو یہاں ملا اور مسٹر کے تقسیم کی کیا ضرورت تھی؟
مدرسہ اور اسکول میں تقسیم کی کیا ضرورت تھی؟ تو سب ایک ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو جب انگریز سے ہم آزادی حاصل کر رہے تھے اور وہ یہاں آ کر کے علماء اور ان کو پیچھے دھکیلا اور انگریزی پڑھنے والوں کے لیے دروازے کھولے، تو اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے عقائد اور نظریات کے حفاظت کے لیے مدارس کو الگ کھولا گیا۔ لیکن پاکستان میں اس کی کیا ضرورت تھی؟ ہم وہ انہی تسلسل میں ابھی تک پنسے ہوئے ہیں۔ یہاں آئے، انہوں نے وہی ترتیب اپنا لی۔ آج آپ بتائیں آپ کے حکومت کے طرف سے یعنی آپ کے تعلیمی بجٹ کتنا ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ جس ملک کو لا الہ الا اللہ کے نام پہ آزاد کیا ہے، اس ملک میں لا الہ الا اللہ کے لیے کوئی چیز وضع نہیں اور کوئی چیز اس کے لیے ہم نے رکھا ہی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا تحفظ ہو۔ اب مجھے بتاؤ کہ کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے وہ بھی اس قوم کے بچے ہیں اور مدارس میں پڑھنے والے بھی اس قوم کے بچے ہیں، وہ وہاں جا رہے ہیں، ان کو بجٹ ملتی ہے، ایک استاذ کی تنخواہ اتنی ہے کہ اس پر پورا مدرسہ چلتا ہے، اور یہاں وہ لوگ کہ وہ یہاں جب آتے ہیں ان کو پڑھایا بھی جاتا ہے، کھانا بھی دیا جاتا ہے، ان کے تمام ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ حکومت 1 روپے بجٹ کیا رکھتے ہیں مدارس کے لیے؟ الٹا ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ دیکھو جی یہ کیا ہو رہا ہے، آپ ہمارے لیے قوانین بنا رہے ہو، ویلکم، آ جاؤ، لیکن اس قوانین بنانے کے لیے مستحق ہم ہے کہ لا الہ الا اللہ پر یہ ملک آزاد ہے اور لا الہ الا اللہ کا بقا مدارس کے ساتھ ہے۔ تو آپ اس مدارس کے لیے تو بجٹ تو رکھو، بجٹ 1 روپے نہیں، اور ہر دن پابندی ہم پر، ہر دن ہر چیز میں ملوث کرنا علماء اور طلباء کو کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اگر آج آپ دیکھ لیں کہ کالم لکھ کے جاتے کہ اس میں سائنسدان کتنے پیدا ہو رہے ہیں، وہ عقل کے عمد ہو، پیسے تم کھا رہے ہو، یونیورسٹیوں پہ بوجھ آپ بنے ہو، اور مطالبہ ہم سے کہہ رہے ہو کہ تم سائنس، آپ میں سائنسدان کتنے ہیں، آپ میں بیرونی کیوں پیدا نہیں ہوا؟ تو ہم نے بیرونی کے لیے مدرسہ کون سا کھولا ہے؟ اور بھائی اگر ہم آج میڈیکل کالج والے سے کہے کہ آپ کے اس کالج میں انجینئرنگ کے کتنے بچے ہیں، یا انجینئرنگ کالج میں ہم جا کر کے اور ان سے کہے کہ میڈیکل کے کتنے ڈاکٹر آپ نے تیار کیے ہیں، تو ہمیں کہے گا مولوی صاحب خیریت ہے؟ یا جب میڈیکل میں میڈیکل کو پڑھایا جاتا ہے، انجینئرنگ میں انجینئرنگ کو پڑھایا جاتا ہے، تو محترم یہ یاد رکھو کہ مدارس میں نہ انجینئر بننا ہے نہ ڈاکٹر بننا ہے، اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جاننثار اور سپاہی بنتے ہیں، اور وہ اٹھ کے دنیا میں جاتے ہیں، قرآن اور حدیث کے پیغام لے کر کے ایک ایک مسلمان کی دینی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اور آج آپ بتائیں آپ کے پاکستان کوئی ایک چیز ہمیں بتا دے کہ پوری دنیا میں ان اکنامی کا کوئی ذریعہ بنتا ہو؟ آپ کے تعلیم کا کیا حال ہے؟ ڈگریاں آپ کے 2000 روپے پہ بکتی ہے، نقل کی کیفیت کو دیکھ لو۔ آج آپ جائے ہمارے ادارے بانڈ پن کی ہی کیفیت ہے کہ وہاں کل عام منشیات بکتی ہے، بچوں کی کیا کیفیت ہو گئی؟ ہمارے تو غریبوں کا حال ہی اللہ رحم کرے، یہ جو سفید پوش ہے ان بیچاروں کے حال دیکھ لو کہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے بچہ تو سیم جاتے ہیں کہ ابھی ماریں گے، ابھی گالی دیں گے۔ یہ کون سی تہذیب ہے؟ یہ یہاں ہم ہندوؤں سے پڑھتے ہیں، یہ مسلمانوں کے گھرانوں کے بچے ہیں۔ کیا ہم نے پایا؟ کیا ہمیں مل رہا ہے؟ اور پھر وہاں اٹھ کر کے کہتے مدرسے نے کیا کیا؟ آ جاؤ بتاتا ہوں آپ کو مدرسے نے کیا کیا۔ مدرسے نے جو کیا وہ آج دیکھ لو کہ میرے محترم بھائیو اور دوستو، آج پوری دنیا میں اگر آپ کے پہچان ہے تو وہ یہ مدارس ہے۔ لہذا پوری دنیا کو مسلم قیادت آپ کے پاکستان نے دی ہے، تمام دنیا اس بات پر متفق ہے کہ سب سے بہترین تعلیم دینی وہ صرف پاکستان میں ہو رہا ہے، اور علماء اپنے آپ کو جس تکلیف سے گزار کر کے میرے اور آپ کے ایمان اور دین اور ہمارے افکار کی حفاظت کرتے اسلامی، یہ کوئی اور کر سکتا ہے؟ یہ کوئی آسان کام ہے؟ لہٰذا بیٹھ کر کے باتیں تو بہت آسان ہوتی ہیں، وہ جی یوں کر دیا، وہ جی یوں کر دیا اور یہ ہو گیا، لیکن میں اس کے ساتھ کہتا ہوں الحمدللہ
اب مدارس جب دوسری طرف پر آ گئے کہ انہوں نے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیموں کو اکٹھے کیا، تو آپ ذرا دیکھ لو کس ترتیب پہ کام کر رہے ہیں۔ اسلام آباد کا ایک ہی مدرسہ ہے، ہمیشہ بورڈ کو وہی ٹاپ کرتا ہے۔ کراچی میں جن مدارس نے شروع کیا، آپ ان کی تعلیم کو دیکھ لیں۔ کل میرے پاس کچھ ساتھی آئے، تو ہمارے یہاں جن بچوں نے 6ٹھی جماعت پچھلے سال پڑھی اور وہ اس دفعہ اچھے مدارس میں گئے، جیسے کہ مثال کے طور پر جامعۃ الرشید ہے، اور وہ بچے بھی ہو سکتا ہے یہاں موجود بھی ہو، وہاں جب وہ گئے، ان جو یہاں 6ٹھی جماعت میں پڑھا، انہوں نے جو وہاں امتحان دیا وہ میٹرک کے برابر، اور ان کو آگے داخلہ ملا۔ تو بتاؤ نا، کوئی ادارہ مجھے اسکول کا بتاؤ، اتنی کتابیں لے کر کے ان کے گردن جھکتی ہے، اور پورے کتاب میں اگر 30 اسباق ہے تو 3 کے سلیبس بنا کر کے آخر میں آپ کو لکھتے A1 گریڈ، آپ بھی خوش ہو جاتے ہو، بچہ میرا بڑا قابل ہے، نہ آپ کو پتا نہ ان کو پتا، اور آگے ایمان اور دین کا کیا حال ہوتا ہے، کہاں تک جا رہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلا مرحلہ جنین کا ہے، دوسرا مرحلہ اتنا علم ہر ایک پر فرض ہے کہ وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی گزار سکے، اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے کہ وہ کالجز اور یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، مدارس میں جا رہے ہیں، وہ علم فرض کفایہ ہے کہ کچھ پڑھ لے اور کچھ دوسری دنیا کا کام کریں۔ یہ وہ دور ہے کہ اس سے جب یہ گزرتا ہے تو آگے جب جاتا ہے تو وہ پھر بڑے عمر کے کہلاتے ہیں۔ اس میں ہمیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اب ہمیں بتلایا کہ اب جنین کے حالات میں اس کی تربیت کر لی، فرائض سے اس کو آگاہ کر لیا، آگے فرض کفایہ کے اعتبار سے آپ نے اس کو ترتیب بنا لی۔ اب اس کو کہہ دیا گیا کہ یاد رکھو کہ اب زندگی گزارتے ہو، تقوی اختیار کرو، اور تقوی آپ پر پیدا ہوگا سچوں کے صحبت سے۔ اب علماء کی خدمت پہ بیٹھو، نیک لوگوں کی خدمت پہ بیٹھو، اور اگر اس کے لیے ترتیب نہیں بن پا سکتی تو اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، اللہ رب العزت حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پر کروڑا رحمت نازل فرما دے، کہہ دو آمین، آپ سے کچھ نہیں جائے گا۔ انہوں نے جو یہ چلتا پھرتا کام ہمیں عطا کیا، خدا پہ یقین کر لو، اس سے آگے کام کیا ہو سکتا ہے۔ اس میں جب آدمی جاتا ہے، اپنے مال اور جان لے کر کے نکلتا ہے، اور دیوانہ وار دعوت دیتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، جو کچھ ہوگا، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اب بھی ہوگا اور آئندہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا۔ جب یہ دیوانہ وار دعوت دیتا ہے تو یہاں یہ پیوست ہوتا ہے، اور یہی ہے لا الہ الا اللہ کی تفسیر۔ تو یہ ترتیب تربیت کی ہے، اس ترتیب پہ جب ہم گزریں گے تو گھر میں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، ہمیں خوشیاں ملے گی، بچے ہمارے ہوں گے، وہ تعلیم سے پہلے میرے اور آپ کے اور پڑوسی کا خیال رکھے گا۔ یہ نہیں ہوگا تو تعلیم آپ نے ان کو پیسوں کا مشین بنایا، لہذا تاجر ہے تو وہ بھی پیسوں کا مشین، وکیل ہے وہ بھی، تو ماشاءاللہ میں خود بھی LLB کر چکا ہوں تو اس کی کیا تعبیر کروں، ڈاکٹر ہے تو وہ بھی پھر یہی کام کرے گا۔ کسی کے دل میں پھر رحم نہیں آئے گا، وہ سمجھے گا کہ اگلے والے کو سیدھا کرنا یہ سب سے ضروری ہے، میرا جیب بھر ہے۔ لہذا یاد رکھو کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو اس کو تقسیم کرو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ میں اچھے اخلاق والا بنوں تو دوسروں کو اچھے اخلاق دو۔ اگر آپ چاہتے ہو مجھے پیسوں کی ضرورت ہے تو دوسروں پر خرچ کرو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ بھائی میں اچھے انسان بنوں تو دوسروں کے ساتھ اچھے انسان ہونے کا مظاہرہ کریں۔ لہذا جو چیز اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے وہ دوسروں پر خرچ کرو، اللہ وہ چیز ہمیں عطا کریں۔ لہذا میرے پیارے بھائیو، یاد رکھو کہ ایک تاجر یہ ہے کہ میں اور آپ اگر جاتے بازار میں کپڑا لینے کے لیے، ہم دکان میں بیٹھ گئے اور اتنے میں دیکھا کہ تیز شعائیں آنکھوں پر لگی، تو ہم نے تھوڑا سا آنکھیں یوں کی دیکھا، اس نے سامنے سے ہاتھ یوں کر دی، کہنے لگے ادھر آؤ، اور یہ کیا کہ اس کو مت لو، ادھر آؤ۔ ہم اس بیچارے نے کپڑے سارے بچھائے تھے، ہم نے اس کو چھوڑا اور کھڑے ہو کر کے اس کے پاس پہنچے۔ کہنے لگے جی آپ رنگ کے بڑے اچھے لگ رہے تھے، بڑے نیک آدمی تھے، اور یہ صاحب کے ساتھ آپ بیٹھ گئے تھے
تو یہ تو سارا اورنگوٹان کا کپڑا تھا اور آپ کو کہے گا یہ جاپانی ہے، اس لیے میں نے آپ کو بلایا کہ یہ دیکھ لو، اور پتہ لگا تو وہ صحیح تھا، یہ ہے اورنگوٹان کا۔ اب تو جب چیزیں ساری الٹی ہو جاتی ہے نا تو پھر الٹے کو سیدھا سمجھنے لگ جاتا ہے، اس کے کیا علاج ہے۔ میں ایک دفعہ، ہمارے ایک ساتھی تھے اور دعوت کے کام میں ہمارے ساتھ تھے، تو ان کا بہت زیادہ اصرار تھا 1 سال سے کہ آپ میرے دکان آ جائے۔ ان کے موبائل کی دکان تھی گارڈن پر، تو وہ کہتے رہتے تھے، مجھے ٹائم نہیں ملتا تھا، تو ایک دفعہ وہ آ کے گاڑی میں بیٹھا کے لے کے گئے۔ تو وہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا کہ یار میں نے سنا کہ اس میں 2 نمبر بہت ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی وہ دور گزر گیا، 2 نمبر تو کسی وقت ہوتا، اب تو نمبر بھی نہیں ہے، بغیر نمبر پلیٹ کے۔ تو میں نے کہا بھائی پھر یہ آپ بھیجتے کیسے ہو، یہ کام آپ کیسے کرتے ہو؟ ہم یہ باتیں کر رہے تھے، اتنے میں انہوں نے کہا جی دیکھو وہ حاجی صاحب آ گئے، اور اب آپ دیکھ لے، آپ ہمارے ساتھ جائے، میں آپ کو سب چیزیں بتلاتا ہوں۔ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے میں نے ان کو پچھلی دفعہ بالکل پیور سب سے اعلیٰ وہ اس کو دیا ہے، اور اب دیکھو یہ آتا ہے یہ کہتے کیا ہے، اور اس سے پہلے جو میں دیتا تھا تو وہ دوسرے والے تھے۔ تو فرمایا کہ دیکھیں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھنے میں دیکھا کہ حاجی صاحب آ گئے۔ اس کو کہا ناصر بھائی آپ نے اس دفعہ جو ہمیں موبائل دیے وہ 2 نمبر تھا، پہلے والے بڑے زبردست تھے، یہ کون سا آپ نے دیے گن مجھے؟ اس نے کہا چلتے حاجی صاحب گودام۔ ہم چلے گئے تو ناصر بھائی نے مجھے فرمایا کہ یہ جو سارا پڑے ہوئے یہ 1 نمبر کا مال ہے، اور یہ پیچھے والے یہاں پاکستان میں بنتا ہے۔ حاجی صاحب کو بتلایا کہ جی آپ کو کون سا چاہیے؟ حاجی صاحب نے کہا وہ 1 نمبر جو پہلے آپ دیتے تھے، یہ تو سارا 2 نمبر مال ہے، یہ میں نہیں لے کے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا حاجی صاحب یہ والا جو ہے یہ اتنی قیمت ہے، وہ جو تو لے کے جانا چاہتے ہو اس سے ذرا مہنگے بتائے، وہ اتنے کے لے کے جاؤ گے؟ اس نے کہا بالکل 500 اور زیادہ لو لیکن مال وہی دو۔ تو علاج ہے کوئی؟ تو بات یہ ہے کہ وہ کپڑے والے نے بلا لیا، کہہ دیا کہ وہ تو اورنگوٹان کا بیچ رہے تھے، یہ جاپانی لو، پتہ لگا وہی اورنگوٹان کا ہے۔ تو کیا دل پہ یہ گزرا من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ کسی کو دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس نے جھوٹ بولا تو اللہ کہہ رہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو جھوٹ بھی، دھوکہ بھی، اور پھر خوش بھی ہو رہا ہے کہ میں نے اس کو بہترین طریقے سے ٹگا دیا۔ تو ٹگا تو دیا، لیکن جس نبی کے امت کہلاتے اس نبی نے آپ کے بارے میں کیا کہا ہے؟ یہ کسی جج کا نہیں، پاکستانی کسی جج کا نہیں، جرنیل اور وزیر اور فقیر کا نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کے میری امت سے تعلق نہیں ہے، اور میرے اللہ فرما رہے ہیں اس پر خدا کی لعنت ہو۔ اب اس پیسوں کے ساتھ کیا کروں؟ اس سے تو میں سمجھتا ہوں کہ خنزیر کا نا وہ کم گناہ ہوگا کہ اس پیسوں کو لے کر کے کھائیں گے۔ ہمارے دل پہ کبھی گزرتا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں؟ یہ دھوکہ میں مسلمان کو دے رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ شروع سے تربیت ہی نہیں ہوئی، سمجھایا ہی نہیں۔ اگر اس کو سمجھ میں آتا کہ 1 پیسے کے حساب کر کے، شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی کے ناحق کا آیا ہو تو 70 سال کے وہ عبادت جو بے ریا ہو اس کے برابر اس کے یعنی جزا و سزا ہے۔ 5 پیسے کھا لیے، 70 سال کی عبادت اللہ لے کر کے اس کو عطا کریں گے۔ یہ کوئی معمولی کام ہے؟ اب اس میں بجلی چوری کرو، پانی چوری کرو، گیس چوری کرو، کہو یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان ہے، لیکن نیچے جب جائیں گے جوتے برسے گے پھر کیا کریں گے؟ وہاں کون بچائے گا؟ کیسے بچیں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ اگر اس نے تعلیم نہیں کی تو کوئی بات نہیں، لیکن تربیت اگر ہو گئی، محمد کے غلامی میں سر جھکانا سیکھ لیا ہے، یہ کامیاب ہے۔ آخری عرض کرتا ہوں، وہ بچے تھے کھیلنے کے لیے گئے تو کشتی لے لی اور بیٹھ گئے، اور طلباء تو طلباء ہوتے ہیں، مدرسے کو یا کالج اور یونیورسٹی کے چھوٹے بچے ہیں۔ تو جب بیٹھ گئے تو ملاح کشتی چلا رہے تھے، ایک نے پوچھا سر کیمسٹری پڑھی ہے؟
تو انہوں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں پڑھی. اب سارے زور زور سے ہنسنے لگے. او ہو آپ کی تو آدھی زندگی تباہ ہو گئی. تو دوسرے نے پوچھا کہ آپ نے سر فزکس پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو پھر زور زور سے ہنسنے لگے. او ہو سر آپ کی تو آدھی زندگی گئی. یہ اس گپ شپ پہ لگے ہوئے تھے میں طوفان آ گیا اور کشتی ڈواڈول ہونے لگی, اچکولیاں کھانے لگی. تو ملاح کھڑے ہو کر کے کہنے لگا بیٹا تیرنے سیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ ہم نے تو نہیں سیکھا ہے. کہنے لگا میری تو آدھی زندگی تھی تمہاری پوری گئی. میرے بھائی ہو سب کچھ پڑھا لو لیکن آخر میں آپ کی جگہ اولڈ مین کی جگہ اولڈ ہاؤس ہو تو میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ سب کچھ کو پڑھانے کے بعد آخر میں کہتے ابو کدھر ہے ابھی؟ اب تو وہ دوسرا ہے ڈیڈی. یا خدا یہ ڈیڈی ہے کیا بلا ممی؟ واہ او خدای دې په تور ابای مې لیوانې شو په تورجي مې باتنګن غواړي ا دې پښتنو ته وګوره دا ورسره مخ کوي کې ٹیڈی نہ دا اثر دے خدای رکی ٹیڈی یہ کیا چیز ہے؟ اور پھر وہ ٹیڈی بن جاتا ہے. یعنی کتنی پیاری زبان تھی اردو. ابو جی امی جی اس کے جگہ پر ٹڈی اور ممی, یہ کوئی بات ہے؟ تو جب ٹڈی اور ٹڈی اور ٹڈی اور یہ چیزیں شروع ہوگی گھر میں تو اس میں کون آئے گا؟ تم مجھے بتاؤ تہذیب پھر کہاں جائے گی؟ ہمارے علاقوں میں ایسا وقت تھا کہ خواتین سب سے خطرناک گالیاں جو دیتی تھی کہتے تیرے داڑھی منڈوا دوں. اسلام کے اپنی جگہ پر لیکن پختون روایتوں میں داڑھی کے کٹوانا یہ تو یعنی گناہ بھی عیب بھی سب سے زیادہ معیوب بھی. پگڑی یہ تو ان کے شعار تھا. کہاں گئے ہو آپ؟ اور سب عجیب راستے پر جا رہے. کراچی والوں کو شوق پڑ گیا انگلش کا, انگریزوں کو شوق پڑ گیا پشتو کا, اور پشتو والوں کو شوق پڑ گیا اردو کا. تو اب بتاؤ اس کا کوئی علاج ہے؟ کسی پٹھان سے پوچھو تم کو نام پٹھانی ہے, اور خدا دسم کا پٹھانی کیا ہوتا ہے؟ اردو والوں کے گھر میں جاؤ, ان کی تہذیب و ثقافت ساری دنیا کے لیے مثال تھی. یہ ادب کے گھرانے تھے. ایک قوم کو اگر ختم کرنا ہے تو وہ بارودوں سے ختم نہیں ہوتی, وہ تہذیب سے ختم ہوتی ہے, اور تہذیب زبان سے ختم ہوتی ہے. لہذا آپ ان کو دیکھ لو, وہ بہترین کرتا اور پاجامہ آج کہاں ہے؟ آج وہ جو پتلون پہنتے ہیں آدھے ننگے اور آدھے وہ چھپے ہوتے ہیں, کیا کہاں پہنچ گئے؟ ان کے گھروں میں آج اردو بولتے ہوئے کہتے ہیں یہ بگوڑ ہے. اور یہاں انہوں نے کیا کر لیا؟ اپنے پشتوں کو چھوڑ دی. ان کو بڑا شوق ہو گیا اردو سیکھنے کا. اور بھائی اردو سیکھو, اردو والے انگریزی سیکھے, اپنی زبان کو کیسے چھوڑتے ہو؟ ہماری زبان یا تو مادری زبان ہے یا ہماری قومی زبان ہے. نہیں, اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں. بس بہرحال اب دیکھو جس ملک کو ہم نے آزاد کیا اس کے ساتھ کون سا وفا ہم نے کیا؟ سب مل کر کے اس ملک کے جو مذاق ہم اڑا رہے ہیں. زبان ہماری قومی ہے اور ہمارے چیف انگلش میں تقریر کر رہے ہیں. زبان ہماری قومی اردو ہے, پارلیمنٹ میں انگلش ہو رہا ہے. شرم ہماری قوم نے ارتقاء کی, ترقی کی. چائنا کو دیکھ لو انگلش بول رہے, جاپانیز انگلش بول رہے. ہم غلام در غلام ہیں. وہ نجیب کہتا تھا نا, رک دیشی وینزا چی دی وینز غلامی کے بیخت ددوزی. انگریز تو یہاں سے گیا لیکن ہماری جان نہیں چھوٹی. دو لفظ انگریزی کے بول کر کے منہ ٹیڑھا کر لیتے ہیں اور یہ ساتھ میں ہلا دیتے کہ میں نے بہت بڑا کام کیا. کیا کام کیا تم مجھے بتاؤ؟ کون سا آسمان اوپر سے نیچے اترا؟ لیکن گھبراؤ مت, تقریر سخت کر رہا ہوں لیکن اس معاشرے کے حصہ میں بھی ہوں. ہم بھی مجبور ہو کر کے او لیول کھول دیا کہ آ جاؤ تم بھی سیکھ لو انگریزی اب ہم سے. بھائی خدا کو مانو, قرآن کو مضبوط پکڑ لو اور اپنے ثقافت کو مضبوط پکڑ لو اسلامی, اور جینے کے طریقہ سیکھو. اللہ نے آپ کو شیر پیدا کیا ہے, شیر بن کر کے زندگی گزارو. دنیا کی قیادت کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے, گیدڑ کی زندگی مت گزارو. تعلیم کی بنیاد پر کرو, نقل پہ لعنت بھیجو. بچوں کو شروع سے سمجھاؤ فیل ہونا بہتر ہے نقل سے, نہیں کر نقل. اور بچوں کو حوصلہ دو, ان کو قیادت کی سوچ دو, ان کو دنیا میں رہنے کے طریقے سکھاؤ. انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ہمارا ملک ترقی کرتے ہیں نہیں کرتا. اور مایوسی کفر ہے. پاکستان ہمارا ہے,
اس کی حفاظت بھی خدا کریں گے، لیکن آؤ ہم سب اپنے اعتبار سے فیصلہ کر لے کہ ہم چوری نہیں کریں گے. فیصلہ ہے لگوانے پر زور ہوئے خپکی گا چوری سے ہمارا توبہ. دوسرا اپنے ملک سے محبت کریں گے. اپنے ملک سے کیا کریں گے؟ اور یہ خواتین کی طرح گیلے اور شکوے نہیں کریں گے، وہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا. میں اور آپ فیصلہ کرتے ہیں اس ملک کے تحفظ کے لیے مجھ اور آپ سے جو کچھ ہوگا وہ ہم کر گزریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ بھائی اپنے بچوں کو بہترین تربیت کے لیے بہترین اداروں کا انتخاب کر لو. ان کی دینی تربیت کے ساتھ دنیاوی تعلیم ان کو بہترین دو اور ان کو تیار کرو کہ وہ جس فیلڈ میں جائے ایمان اور اس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کے ساتھ اس شعبے میں بہترین کردار ادا کرے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.